بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبدیل ہوتی جائیں گی۔ قرآن میں اللہ نے سزا دی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب دلوں کی سیاہیاں بڑھ جائیں، جب آپ کے دل زنگ آلود ہو جائیں، جب آپ اس زمانے کی آلائشوں اور کثافتوں میں ڈوب جائیں، تو فقط ایک در ہے، وہ میرے نبی کا در ہے، وہاں رجوع کرو، تمہارے دل کی سیاہیاں دھل جائیں گی۔ اب یا اللہ، نبی کے در کی گدائی کے لیے، نبی کے در تک پہنچنے کے لیے بھی تو کسی وسیلے کی ضرورت ہے، کسی راہبر اور رہنما کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں کا دامن تھام لو، ان اہل ذکر کا دامن تھام لو، ان محبت کرنے والوں کا دامن تھام لو، جن کا دامن تھامو گے تو نسبت رسولی حاصل ہو جائے گی، اور وہی لوگ، وہی آستانے، وہی اللہ والے جن کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو، جن کا باطن شریعت کے مطابق ہو، جن کا اٹھنا شریعت کے مطابق ہو، جن کا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہو، ان لوگوں سے بچے۔ میں ہر سٹیج پہ کہتا ہوں، یہ گھنگرو ٹلیاں اور مختلف انداز کے جو یہ کماتے ہیں، ان کا آستانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آستانے سے اجتناب کیا جائے جہاں شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہو، اور ان آستانوں کے ساتھ اپنے دامنوں کو وابستہ کریں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق عمل ہو رہا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتیں تقسیم ہو رہی ہو، جہاں جائیں تو آپ کو انسانیت کی رہنمائی ملتی نظر آ رہے ہو، جہاں جائیں تو جہاں وہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے تو اپنے گناہوں کا احتساب شروع ہو جائے، اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھے تو اپنا ماضی و حال سامنے آنا شروع ہو جائے۔ ان لوگوں سے بچے جن کی محفلوں میں بیٹھ کر اخلاق کی دھجیاں، شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہوں، اور ایسے لوگوں کا کوئی اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جو آپ کو پکڑ کر اللہ سے ملا دے، اور وہی لوگ، اور انہی خوبصورت گلدستوں میں سے ایک قاری محمد اکرم صاحب تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتیں تقسیم کی۔ دنیا کی کوئی ان کے پاس وہ زر مبادلہ نہیں تھا، دنیا کا کوئی زر نہیں تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے زندگی بسر کی ہو۔ ان کی زندگی کی جو بیس تھی، جو بنیادی ایلیمنٹ تھا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ ساری زندگی اپنے اس فقیرانہ انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتیں تقسیم کرتے رہے ہیں، اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جب انہوں نے سرکار سے محبت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی اور اللہ نے ان سے محبت شروع کر دی، اور اللہ کی محبت کا نظر آنا یہی ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ کی محبت کا وہ پرتاؤ اس طرح ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کی۔ اللہ کی محبت نظر آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ ایوان اقتدار میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ کی محبت نظر آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ اپنی ذاتی کو اندر رکھ کے لیے اس نے ایکسٹری رکھا ہوا ہو، اللہ کی محبت کا نظر آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ دنیاوی پیمانوں سے اسے ناپا جائے، نہیں، اللہ کی محبت کا پیمانہ یہی ہے کہ دیکھیں اس کی زندگی شریعت کے مطابق کتنی تھی۔ یہ فانی زندگی ہے، جناب قبلہ پیر اکرم صاحب اپنی ابدی زندگی میں پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف اس کا انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اولیاء کاملین کے ساتھ اپنی نسبتیں وابستہ کرنے کی اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کا ظاہر اور باطن عشق مصطفیٰ سے مزین و مجلہ ہو۔ اور میں بلکہ اپریل کی بات ہے، دربار میں سالانہ اس کی محفل تھی، قاری صاحب کی یاد دیں تو عجیب ذہن میں بات اٹھاتا ذہن کو
کرتی ہیں، ڈسکس کرتی ہیں، جب ان کے وہاں دربار کو اٹھنا بیٹھنا خدمت نظر آتی ہے تو طبیعت ان کی ناساز تھی. میں نے کہا قاری صاحب آپ نے اپنی جوتے اتارے ہوئے ہیں، یہ زمین پتھریلی ہے تو آپ مہربانی کر کے جوتے پہن لیں. تو مسکرا کر کہتے ہیں حضور ساری زندگی میرے آبا و اجداد جوتے اتار کر اس زمین پہ چلتے رہے، میری ساری زندگی ہوتی رہی تو میں آج کیسے جوتے پہن لوں. یہ ہے عشق و محبت کی انتہا. جب بندہ اس مقام فناف شیخ کی اسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو یہی جینا ہے اس کا پھر فناف رسول کی طرف، اور وہی جینا جو نسبت رسولی میں ڈھونڈ کر فناف اللہ کے مقام پہ. اور جب بندہ فناف اللہ کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ زمانہ و مکان کی قید سے آزاد ہوتا جاتا ہے. اور یہی فناف اللہ کی قاری صاحب کی منزل تھی کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. جتنا دنیا میں وہ فیض دیتے رہے اس سے کئی گنا زیادہ فیض آپ ان کے مدار سے حاصل کر سکتے ہیں. ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے میرا میسج ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ کام سے اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھیں. اور آج کی اس تقریب میں، اس محفل میں قبلہ قاری صاحب جو آپ کے یعنی والد بزرگ حضور قبلہ پیر مولانا محمد یوسف صاحب کو دربار کی طرف سے وہ روحانی خزانہ ملا تھا، پھر وہی روحانی خزانہ جناب قبلہ پیر قاری اکرم صاحب کی طرف منتقل ہوا. آج اسی امانت کی سپرداری کے لیے، اسی امانت کی منتقلی کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اور قبلہ پیر خان بادشاہ صاحب سجادہ نشین اول دربار عالیہ سرکباشی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں جا کر آپ ان کے جو بڑے صاحبزادہ محمد اکرام صاحب ہیں ان کی دستار خلافت بھی گئے اور دربار کی مکمل حمایت، دربار کی مکمل دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ان کے آباء و اجداد کی وہ جو سوغات دربار کی طرف سے چل رہی تھی وہ سوغات ان کو منتقل کی جائے. میں آج کیونکہ تقریب کا یہ وقت بھی نہیں ہے، کافی دیر سے آپ کا آباد تشریف فرما ہے، لیکن وہ قاری صاحب کی اس محبت میں تو ان کی اس محبت کو شاید ان دو لفظوں میں کہ بچھڑا کچھ صدا سے کہ روٹی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر وہ ان کی پردہ پوشی ہے، یہ بظاہری پردہ پوشی ہے. ان کی محبتیں، ان کی دعائیں، ان کی آپ اہل عقیدت کے لیے فیضان اسی طرح جاری و ساری ہیں. اور وہ ساقی وہی رہتا ہے، پیمانے بدلتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہی ساقی چل رہا ہے. کہیں وہ حضور قبلہ اپنا پیر یوسف صاحب کی صورت میں تھا، اس کے بعد قبلہ پیر قاری اکرم صاحب کی صورت میں تھا، اسی صورت کی تبدیلی کو اب صاحبزادہ اکرام صاحب کی طرف منتقل کرتے ہیں. لیکن میری ایک ان سے گزارش رہی ہے، یہ وہ امانت ہے کہ جس کی امی بننے کے لیے انسان کو بہت بڑے پلسرات سے گزرنا پڑتا ہے. اور میں سٹیج پہ ان سے گزارش کروں گا کہ کہیں بھی پائے نات میں لغزش نہ آنے پائے کہ اس امانت میں کہیں بھی خیانت کا تدارک سامنے آیا. اور امانتوں کے امین ہیں، خانقاہی نظام، روحانی نظام، یہ امانتوں کے امین ہوتے ہیں. اور ان روحانی امانتوں کی امانت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے سب سے جو پہلی بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور یوں نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نہیں، زبانی کلامی لا الہ الا اللہ نہیں. علامہ نے اسی لیے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارا دل و نگاہ مسلمان ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس محفل میں جو شریک ہوئے ہیں، اس محفل کے ثمرات و سوغات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں قبلہ جو قاری اکرم صاحب ایک خوبصورت ضابطۂ حیات، ایک زندگی لائن آف ایکشن جو زندگی گزارنے کی متعین کر کے گئے ہیں، ان کے جملہ صاحبزادہ کاران، صاحبزادہ اکرام صاحب، صاحبزادہ محمد علی صاحب اور صاحبزادہ احتشام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ کاربند رکھے. یہ اس محبتوں کے سفر کو دن دگنا اور رات چگنا ترقیاں عطا کریں. وہ اس محبتوں کے سفر کو آگے بڑھائیں، اس محبتوں کے سفر کو اس انداز میں پھیلائیں کہ ان کے والد کے جتنے بھی عقیدت مند ہیں وہ سب ان کے لیے قابل احترام ہیں. اور پھر جو اپنی ان کی عقیدتیں آگے بڑھیں گی، پھر پتہ چلے گی. کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ کی مثال ذہن میں آ رہی کہ بھائی تمہارے دوست زیادہ ہیں یا تمہارے والد صاحب کے زیادہ؟ اس نے کہا میرے زیادہ ہیں. میں نے کہا یار عجیب بات ہے، تمہارے کیسے زیادہ ہو گئے؟ اس نے کہا والد صاحب کے دوست تو میرے ہے ہی ہیں، میرے اپنے بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ قبلہ قاری اکرم صاحب کے عقیدت اور محبت والے لوگ تو موجود ہی موجود ہیں، لیکن انہیں اپنی اس زندگی کو اس طرح اس خوبصورت انداز میں، یعنی خوشبو ایسی چیز ہے جس کا تعارف کروایا نہیں جاتا. یہ نہیں کہا جاتا یار آؤ مجھ سے خوشبو لو، میں نے خوشبو لگا
لگائی ہوئی ہے. روحانیت ایسی خوشبو ہے جو خود بخود نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس خوشبو میں دل دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. آپ تمام احباب ذکر اس مزاج کریں اور میں اپنا صاحبزادہ اکرام سے کہوں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں. اللہ ہو 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 آپ درود و سلام کی میں گزارش کروں گا کہ بلا سے وہ ایک دو شعر پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا.